محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول کریم. صلوات پڑھ دے سب مل کے محمد بعد حمد خدا وحدہ لا شریک نہایت ادب کرام سے ذکر امام العارفین، امام الصادقین، امام الخاشعین، امام الراکعین، امام الموحدین، قائد الغر المحجلین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. برائے حصول معرفت ولایت اللہ، برائے حصول معرفت ولایت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. سورہ الحاقہ سے ایک مختصر سی آیت برائے حصول معرفت تمام برادران اہل عزا و اہل ولایت کے لیے، تاکہ ایک درجہ معرفت ولایت امیر المؤمنین ہو جائے. یقیناً وہی حضرات، وہی عشاق ہیں جو اس تذکرے سے نہ صرف ان کے قلوب شاد ہوتے ہیں بلکہ ان کی ارواح بھی اس کی گواہی دینے لگتی ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. کیونکہ ارواح کا تعلق عالم میثاق سے ہے اور میثاق کا تعلق ولایت علی ابن ابی طالب کے عہد سے ہے. یا علی یا علی یا علی، جزاک اللہ. اور یہ بات آپ حضرات تک پہنچ جائے اور خادم کے حق میں دعا کیجیے گا. اور دعا کے لیے مجھے میرے برادر عزیز شاعر اہل بیت لیاقت بھائی المعروف حر صاحب نے کہا تھا، ابو صالح رضوی اور علی رضا بخاری اور تمام برادران جو اس میں شامل ہے، آل محمد کے خدمات و تبلیغ ولایت اور حقوق ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع جو فرماتے ہیں اپنے ذکر سے، اپنی کاوشوں سے، اور تمام تر خطبہ ذاکرین اور تمام تر برادران کے حق میں دعا گو ہوں مولا انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر بلا سے محفوظ رکھے، ہر وبا سے محفوظ رکھے. کیونکہ جہاں ولایت علی ابن ابی طالب کا عقیدہ ہو، نہ وبا آ سکتی ہے نہ بلا آ سکتی ہے. کیونکہ یہ گارنٹی کسی بندے کی نہیں بلکہ اللہ کی گارنٹی ہے. اور اللہ نے فرما دیا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخلہ حسنی آمن من العذاب. جو بھی ولایت علی کے قلعے میں آ گیا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا. نعرہ حیدری، نعرہ محمدی، نعرہ سلمانی، زباں کے ساتھ دل بولا، نبی بولے خدا بولا، نعرہ حیدری. حضور آئے، میں نے حدیث قدسی کی تلاوت کی. یقیناً یہی حدیث قدسی آپ کے لیے حرز بھی ہے اور یہ اللہ کا قلعہ ہے جو اس میں آ گیا. یعنی ولایت علی اللہ کا قلعہ ہے. اللہ کو بھی کہنا پڑا ولایت علی میرا قلعہ ہے. اللہ کو کہنا پڑا علی کی ولایت میرا قلعہ ہے. اس لیے حر رکے نہیں، اپنے منصب کو برقرار نہیں رکھا، بلکہ جس کے لیے ہمیں گواہی دینا پڑتا ہے یا من نکس بیت الفاسق، بیت فاسق کو جس نے ٹھوکر ماری اور گئے کہاں؟ ولایت علی ابن ابی طالب فمن دخلہ حسنی آمن من العذاب. یعنی ولایت علی کے قلعے میں پہنچے اور جو ولایت علی کے قلعے سے دور رہا ہر دور کے لیے وہ یزیدی خیمہ کہلایا. ہر دور کے لیے ولایت علی اللہ کا قلعہ رہے گا. جو اس میں آ گیا
وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا. چاہے دور حاضر ہو یا آنے والا دور ہو یا گزشتہ دور ہو, ولایت علی ہر دور میں اللہ کا قلعہ تھا, ہے اور رہے گا. وہ اللہ کے امان میں ہے جو ولایت علی کے قلعے میں آ گیا. اللہ خود کہہ رہا ہے ولایت علی میرا قلعہ ہے. حضور, میں نے دعائیات کے حوالے سے آپ حضرات, تمام حضرات جو اس خدمات کو انجام دے رہے ہیں اور یہ لوگوں تک گھر گھر یہ پیغام ولایت پہنچا رہے ہیں ہر طریقے سے, یقیناً میں کیا دعا دوں, وہ تو دعا کے مستحق ہے. شہزادی خود دعا دے رہی ہے, اہل بیت اطہار دعا دے رہے ہیں کہ پیغام ولایت گھر گھر تک پہنچایا جا رہا ہے. جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو کہ یا خود چشم بھرا ہو کر دروازے پر کھڑے ہوں, تو یہ تو ذاکرین کے لیے یقیناً بہت بڑا مقام فخر ہے کہ امام خود بھی انتظار کرتے رہے اور بتاتے رہے. دیکھو مجلس حسین کے لیے, اور اتفاق کی بات نہیں ہے یہ, جب میں نے گروپ کا نام سنا پیج کا, حیا علی العزا, حیا علی العزا, کہ عزا کی طرف بلایا جا رہا. حیا علی العزا, عزا کیا ہے؟ عزا کیا ہے؟ عزا کا تعلق بھیا دست ادب جوڑ کر عرض کر رہا ہوں, عزا کا تعلق ہے فروع دین سے نہیں, اصول دین سے تعلق ہے. میں کتابوں کی انبار میں اپنے گھر سے مجلس پڑھ رہا ہوں. میری لائبریری میں بھی پڑھی جا سکتی تھی مجلس, لیکن عاشور خانے کا انتخاب اس لیے ہوا کیونکہ یہاں عزا منعقد ہونے والی تھی. اور عزا کا تعلق اصول دین سے ہے. اصول دین میں امامت ہے, اصول دین میں امامت ہے, اس کا تعلق ہے اصول دین سے. جہاں اصول دین سے تعلق ہو جائے, اصول دین میں مشورے لیے نہیں جاتے, کسی سے پوچھا نہیں جاتا بھیا میں ماتم کروں یا نہ کروں. حضور یہ شرط ہے عزائے حسین کی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سورہ الحاقہ سے آیت پڑھی ہے لیکن ابھی تک اس بارے میں کچھ کہا ہی نہیں ہے, لیکن آئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قرآن نے آواز دی, انہو لقول رسول کریم. قول ختمی مرتبت کی صداقت کا اہتمام اللہ نے قرآن میں کیا. قول ختمی مرتبت کا, قول رسول کا, جس کے متعلق حدیث معصومین علیہ السلام موجود ہے. آپ تفسیر عیاشی اٹھا کر دیکھیں, بہار دیکھیں, اور میں آپ کو جو پیغام سنا رہا ہوں, یا وہ حضرات جن کے یہاں قرآن کے زیادہ تفاسیر تو نہیں رہتے ہوں, مقبول احمد صاحب کے ترجمے کا اگر قرآن ہو تو وہ بھی صفحہ نمبر 1000 غالباً 90 یا 91 ہوگا. دیکھیے گا آپ کو اس آیت کی تفسیر میں مل جائے گا کہ انہو لقول رسول کریم, اللہ کے رسول کے قول کی صداقت کا یہ معیار جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. جب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ کے رسول کی صداقت و معیار و شرف کے متعلق اللہ کیوں بیان فرما رہا ہے, تو معصوم نے بیان فرمایا ہے بڑی توجہ سے. آپ کے درمیان میں شاید میرا یہ نہج مشہور و معروف نہ ہوگا, اور مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرے نہج کے متعلق آپ حضرات کو کتنی پہچان ہے. میں اپنے برادران کے درمیان میں حدیث سنانے سے پہلے ان سے قیمت وصول کرتا ہوں, اس کے بعد حدیث سناتا ہوں. اور میرے بھائیوں کو پتا ہے, اور جو جہاں سن رہے ہیں اس کی قیمت ادا کریے. قیمت واجب ہے. یہ وہ قیمت ہے جب مہر کے لیے کرنسی نہیں تھی تو آدم کو یہی قیمت دینی پڑی تھی. اور یہ درود ہے محمد وآل محمد علیہ السلام. حضور بس یہی قیمت پوچھتا ہوں. جب میرے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ رسول خدا کے قول کو, رسول کریم کے قول کی اتنی اہمیت کا معیار قرآن نے کیوں بیان فرمایا, اللہ نے کیوں نازل فرمایا, تو امام نے, اب آپ کو تفسیر کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں. ویسے ایک بات بتا دیتا ہوں, ہم جو حوالہ جات دیتے ہیں اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارے برادران جو اہل ولایت ہے ان کو خدا نہ خواستہ شک ہو. نہ, ہم تو علی کی ولایت کے ماننے والے ہیں. ہم تو کتاب سے پہلے علی مانا ہے, کتاب بعد میں ہے, پہلے علی مانا ہے. علی مانا ہے, علی مانا, اور اس وقت مانا ہے
جب وقت پر وقت کا اطلاق نہ تھا، کیا کہنے نہ واہ وقت کی کوئی اوقات ہی نہ تھی، تب سے علی مانا ہے۔ کیا کہنے واہ 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 تو واہ علی وقت کا محتاج نہیں ہے، ہر دور کا وقت علی کا محتاج بے شک ہے اور رہے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور میں آپ کو حدیث معصوم الہدایۃ القرآنیہ فی ولایت الائمہ کتاب کا نام ہے، حاشم بحرینی کی لکھی ہوئی تفاسیر اہل بیت ہے، اس میں اس آیت کی تفسیر حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ سرکار سے جب پوچھا گیا تو سرکار نے آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمائی انہ لقول رسول کریم فی ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ کے رسول کے قول، رسول اکرم کے قول یعنی ولایت علی کے بارے میں۔ واہ 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 واہ۔ اور جب یہاں پر آپ کو تفاصیل مل جائیں گے، مقبول احمد صاحب کا ضمیمہ کھولو گے دیکھو گے تو آپ کو ایک ایک آیت ملے گی اور ایک ایک آیت کی تفسیر اہل بیت سے مل جائے گی۔ جب آپ مختصر سی آیت پاؤ گے، تنزل من رب العالمین، یہ تنزیل عالمین کے رب کی طرف سے ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا تو فرمایا ان ولایت علی، علی کی ولایت تنزل من رب العالمین فی ولایت علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ واہ واہ۔ جو تنزیل ہے رب العالمین کی طرف سے وہ ولایت علی کے بارے میں ہے۔ کیا کہنے واہ 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 واہ، جزاک اللہ واہ واہ واہ۔ اب میں آپ کو ایک اور آیت سنا دوں، انہ لحسرۃ للکافرین، اور کافرین کے لیے حسرت ہوگی۔ تو مولا کس بارے میں حسرت ہوگی؟ تو امام نے آیت پڑھی اور فرمایا فی ولایت علی ابن ابی طالب۔ اور یہاں تک تو میں نے سنائی، ایک اور آیت مختصر سی آیت ذہن میں آ رہی ہے، وَكَبَّرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فی ولایت علی ابن ابی طالب، اور مشرکین کے لیے گراں ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اس لیے تمہیں کوئی سوال کرتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے علی کی ولایت میں مل جائے تو اسے کسی منزل میں شرک کی آلودگیوں سے پاک نہ سمجھنا کہ یہ مشرک سوال کر رہا ہے ولایت علی کے بارے میں۔ کیا مشرک سوال کر رہا ہے ولایت علی کے بارے میں۔ سبحان اللہ واہ 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 واہ۔ درود پڑھے سب مل کے محمد جزاک اللہ، سبحان اللہ واہ واہ واہ۔ اور حضور میں نے آپ کو مختصر آیتیں سنائی ہے، اب میں آپ کو وہ آیت کی طرف لے چل رہا ہوں جو مقصد ہے، بلکہ کائنات کے اٹھنے والے تمام تر سوالات کا جواب ہے۔ کوئی کہتا کربلا کی جنگ اس مقصد کے لیے ہوئی، اس مقصد کے لیے ہوئی، یہ پیغام ہے، یاد رکھیے گا۔ جو شبانہ روز آپ خود یہ آیت پڑھتے ہیں اور آپ کا بچہ بھی حافظ ہے، آپ قیمت ادا کر دیں، آیت اور حدیث دینے لگا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یہ آیت ہے حضور دلالت کرتی ہے مقصد کربلا۔ اللہ ہی ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کے لیے ولی ہے، یعنی ولی کون مانتے ہیں؟ کہیے نا، مومنین اللہ کو ولی مانتے ہیں۔ یخرجهم من الظلمات الی النور، ظلمات کی طرف سے نور کی طرف لے جانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ آئے معصوم سے سند لیتے ہیں، معصوم کیا فرماتے ہیں؟ امام نے آیت پڑھی اور فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ یہاں تک تو ہو گئی بات، تو امام جو فرما رہے ہیں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یخرجهم من الظلمات الذنوب الی النور التوبہ، اللہ وہ ہے جو گناہ کے اندھیرے سے نکال کر نور توبہ کی طرف بندے کو لے جائے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ یعنی گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر، سب سے بڑا گناہ کیا تھا ان کا؟ خیمے باطل میں تھے، حسین کا راستہ روکا۔ اب اللہ کا کام ہے اس گناہ سے نکال کر نور توبہ کی طرف لے جانا۔ من الظلمات الذنوب الی النور التوبہ۔ مولا زدنی بیان اور بیان فرمائے تو فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات ذنوبا،
इला नूर विलायत अली इब्न अबी तालिब, अली की विलायत की तरफ ले जाना काम है अल्लाह का। और सरजमीन करबला पर तो इस मकसद की जरूरत थी, वो अल्लाह बदन नहीं रखता, तो फिर किसने हुर को अपनी तरफ बुलाया है? हमको कहना पड़ा हुर को हुए यामन दखल फित्तातिर रहमान, सलाम हो उस हुर पर जो रहमान की इताअत में आ गया। समझे, जिसे अली की विलायत मिल जाए उसे रहमान की इताअत मिल जाती है। और रहमान की इताअत उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक बंदे को हुसैन के कदम न मिल जाए। मैं वस्फ लिख रहा था अली की क़िताल का, मैं वस्फ लिख रहा था अली की क़िताल का, होने लगा ज़हूर खुदा के जलाल का। बना रहे हैं अंधेरों को अहले बैत, मिसले हिलाल चमका है अबरू बिलाल का, मिसले हिलाल चमका है अबरू बिलाल का। और जुल्मत को छोड़कर जो चला नूर की तरफ, कुरान में जिक्र है हुर है तेरे इंतकाल का। सलवात बाबा से हुर भाई ऐसा सोचा नहीं था। आपका जो लक़ब है माशाल्लाह, शायद इसी पर गुफ्तगू जो है वही जा रही है। हुर भाई आप शायर अहले बैत, यकीनन बहुत बड़ा मुकाम है आपका। तो मैंने सरकार बहुत खूब मैंने यहाँ पर आए थे अमीरुल मोमिनीन बाबा बताते रहमान। अच्छा, फिर एक बात बता दो, हुर आते मेरे मौला सरकार हुसैन से क्या कहा? मौला जब क़ैमे यजीद से निकला, यामन नकसफ बैतुल फासिक, जो बैते फासिक को ठोकर मार दे उसे बैते हक नसीब होती है। बैते फासिक को ठोकर मार दे तो उसे बैते हक नसीब होती है। और ये बैते हक क्या है? बैते हक क्या है? बैते खुदा पर, यदे खुदा पर बैत की जाए उसे बैते हक कहते हैं। हाशिम बहरीनी ने अपनी किताब में लिखा, जब हुसैन इब्न अली सरजमीन मक्का खाने काबा से बरामद हो रहे थे, जिब्राइल आकर दस्ते मुबारक के शहीन शाह विलायत इमाम हुसैन सैयद दस्ते मुबारक पकड़कर बुलंद किया और आवाज दी, हाजियों कहाँ जा रहे हो? आओ अल्लाह के हाथ पर बैत करो। जब हो आए हुसैन की इताअत में आए तो रहमान की इताअत में आए। हुसैन से रूगर्दानी करना, रहमान से रूगर्दानी करना, क्योंकि जिनकी इताअत अल्लाह की इताअत पर दलील बन जाए उसे कहते हुज्जत खुदा, इमाम आदिल, इमाम बरहक कहते हैं। और हुर आते ही सवाल किया, फर्जंद रसूल सिवाय आपके कोई मुझे नहीं माफ कर सकता। हुर का ये कहना हुसैन का मुआफ करना बता रहा है। हुर लाख उस क़ैमे में रहकर अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी व अतूबु इलैहि भी पढ़ लेते तो हुर माफ नहीं होते जब तक हुसैन के कदमों में ना आते। क्यों? अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी व अतूबु इलैहि कितना भी पढ़ ले, पूरी जिंदगी तमाम बे अली ना हो, बे फातिमा न हो, बिल हसन न हो, बिल हुसैन न हो, बिल आइमे हुदा न हो, इस्तिग़फ़ार नहीं होती। क्यों? क्या गफ्फारियत का जो मंबा व मज़दर है, मज़र गफ्फार सैयदुश्शुहदा है। मज़र गफ्फार सैयदुश्शुहदा। पहले कहा मैंने माफ किया, बाद में कहा अल्लाह ने माफ किया। पहले कह देते अल्लाह ने माफ कर दिया, नहीं, हुसैन ने बताया जिसे मैं माफ कर दूं, जिसे मैं माफ कर दूं अल्लाह उसे माफ कर देता। अगर हुसैन माफ ना करे तो अल्लाह भी माफ नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जज़ाकल्लाह, सलामत रखे, आबाद रहे। अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह, करबला, अलीयुन करबला, अलीयुन वलीउल्लाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हुजूर आते ही सवाल क्या, मौला जब आपके तरफ जा रहा था कब से आवाज आ रही थी, या हुर बशर लिल खैर, अरे हुर तुझे खैर की बशारत हो। मौला ये बशारत का मकसद क्या है?
حر آتے ہی سوال کر کے بتا رہا ہے، حجت خدا سے پوچھنا ہے، آتے ہی بتا رہا ہے حجت خدا سے پوچھنا ہے۔ بولا یہ وقف سے آواز کیوں آ رہی تھی؟ خیر کیا ہے؟ آئے حضور میں خیر کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں، حیا علی خیر العمل، حیا علی العزا، حیا علی العزا، حی علی العزا، حیا علی العزا کے ترجمانی کا نام ہے حیا علی الخیر، خیر کی طرف آنا، خیر کی طرف بلایا جا رہا تھا، اور یہ صرف خیر نہیں، خیر العمل ہے حسین کی عزا۔ اور ایک بات بتا دوں، حسین کی مجلس، حسین کی عزاداری مستعیب نہ تھی، نہ ہے، نہ رہنے والی، کیونکہ اسناد رکھتا ہوں اہل بیت اطہار کے عظمتوں کی قسم کھا کر، اتنے مواد، اتنے کتابوں کی انبار لگا کر بات کروں، حضور آل محمد خود فرما رہے ہیں اِنَّا مَوَدَّتَنَا، ہماری مودت، کئی مقامات پر قسم کھا کر فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، واجب علی کل مؤمنین والمؤمنات، ہر مومن اور مومنات پر واجب ہے ہماری مودت۔ اب مودت کے اظہار کے لیے کوئی دوسرا مقام ہے تو بتا دو سوائے مجلس حسین؟ مجلس حسین مودت ہے، اظہار مودت ہے، اجر رسالت کی ادائیگی ہے، اور اجر رسالت کی ادائیگی مستحبات میں نہیں ہوتی۔ اور ایک بات کروں، حضور حسین تو بہت دور کی بات ہے، حسین کی فرش ازا اور محبت بھی مستحب نہیں، مستحب نہیں، واجب تھی، ہے، رہے گی۔ میں دلیل دے دوں، مجھے تو ولایت پہ پڑھنا تھا، ذہن میں آپ کی جو مودت ہے میرے مولا کے لیے وہ پڑھوا رہی ہے، وہ بات بتا دوں میں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اسے غور سے سنیے گا، جو خطبہ ہیں، علماء ہیں، ذاکرین ہیں، اور نوحقان حضرات ہیں، صاحب بیاض ہیں، جو آل محمد کی ولایت کی تبلیغ کرتے ہوئے اور اہل بیت اطہار کے حقوق کی دفاع فرماتے ہیں، اپنے اپنے سرحدوں پر، اپنے اپنے مقامات پر، میرا سلام ہے وہ تمام تر برادران کا جو تبلیغ ولایت میں اپنی جان کی پرواہ کیے ہوئے حق گوئی کرتے ہیں، میرا سلام ہے ان تمام برادران پر۔ اب سنیے گا حضرات، میں جو مقصد آپ کو سنانے لگا، لا اور اللہ پر غور فرمائیے گا، قُلْ لَا أَسْأَلَكُمْ إِلَّا الْمَوَدَّةَ، لا أَسْأَلَكُمْ إِلَّا الْمَوَدَّةَ، جو اب اللہ خود فرما گیا، لا أَسْأَلَكُمْ، ان سے کچھ نہیں پوچھنا ہے، کچھ نہیں مانگنا ہے، جو کچھ حسین کی عزاداری کے خلاف جو بھی آ جائے، اللہ نے یہ کہہ کر فیصلہ کر دیا، لا اسألکم، مانگ ہی نہیں رہا ہے۔ اب کوئی کہے بھائی میں اجر رسالت میں نماز لے آیا ہوں، تو کہنا لا اسألکم، مانگا ہی نہیں، لا اسألکم، روزہ کہنا لا اسألکم، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کتنی ہی نیکی ہو وہ لا میں ہیں، جو لا میں ہوتے ہیں وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ میں ہے، سب کچھ لا میں ہے۔ کیا کہنے بھائی، بہت خوب تشریح کیا، واہ 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 واہ، مزہ آ گیا اس آیت کا، واہ 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 واہ۔ اصل سوال کس بات کا ہے؟ اجی بھائی سوال کیا کر رہا ہے؟ سوال اللہ کے بعد اس نے جواب دے دیا، او مرضی تمہاری نہیں ہے، جو چاہے تم سمجھو گے، مرضی تمہاری نہیں ہے، اجر رسالت مانگ رہا ہوں، تم جو چاہے وہ لا کر نہیں دے سکتے، جو میں مانگ رہا ہوں وہی لایا جائے۔ میں ماتم مانگ رہا ہوں، نماز نہ لاؤ، میں ماتم مانگ رہا ہوں، روزہ نہیں۔ ارے جسے ہم ماتم کہتے ہیں قرآن میں اسے مودت کہا جاتا ہے۔ درود پڑھیں سبھی کا محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ کعبے میں کربلا بنی حیا علی العزا، کعبے میں کربلا بنی حیا علی العزا، بول اٹھا لا الہ بھی حیا علی العزا، بول اٹھا لا الہ بھی حیا علی العزا، اور پانچوں نمازیں آ گئیں ماتم کی صف میں، حر زینب نے جب اذان دی حیا علی العزا، پانچوں نمازیں آ گئی ماتم کی صف میں، حر پانچوں نمازیں آ گئی ماتم
ماتم کی سب میں ہر زینب نے جب اذان دی حیا علی العزا حیا علی العزا حیا علی العزا سبحان اللہ جی ہے مولا سلامت رکھے واہ 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 سعید و زہر نے خود بتایا نا لا کیا ہوتا ہے اللہ کیا ہوتا ہے ارے بھائی کیا لا کیا ہوتا ہے اللہ کیا ہوتا ہے لا کیا ہوتا ہے کیونکہ مولا سے پوچھا گیا علل الشرع میں پوچھا گیا سوال ہے مولا سے علل الشرع سے پڑھ رہا ہوں مولا کیا بات ہے شہدائے کربلا اصحاب حسین یہ سب سے بڑی دلیل ہے حضور ماتم پہ میں دے رہا ہوں مجھے تو ولایت پڑھنی ہے ہاں یقیناً باطن ولایت ہی ہے واہ واہ شرط عزا ولایت علی ہی ہے بے شک بے شک شرط عزا ولایت علی ہے میں آپ کو آیتیں پڑھ کر تفاسیر سے بتا سکتا ہوں ابھی آپ کہیں تو ابھی بتاتا ہوں اب جیسے ہی بات ہو رہی ہے حضور سعید و زہر نے جو کام کیا ہے کربلا میں تیر کھاتے رہے کیا کر رہے تھے کیا کر رہے تھے مولا صادق سے پوچھا گیا مولا جب یہ لڑنے آئے تھے اپنی جانوں کو تلوار کے زد میں کیوں رکھ دیتے تھے اللہ اکبر اللہ نے جواب دیا انہوں نے اپنی منزلت کا مشاہدہ کر لیا تھا واہ 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 زیادہ دیر دنیا میں رہنا نہیں چاہتے تھے سمجھے حسین کی بارگاہ میں یہ جذبہ ماتم کا اظہار ہے ارے واہ 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 نماز ہو رہی ہے جی مولا سلامت نماز ہو رہی ہے یہ بتا رہے مولا ہماری جانیں قربان ہو جائے تقاضۂ مودت ہے بچ جائیں تو بعد میں نماز پڑھ لیں گے یا چلے بھی جائیں گے تو آپ کے نانا کے پیچھے پڑھ لیں گے تو اپنی منزلت کا مشاہدہ کر لیا تھا زیادہ جینا نہیں چاہ رہے ہماری زندگی کا مقصد زیادہ جینا نہیں ہے اسی لیے تو ماتم کرتے ہیں اور نہیں فرمایا حضور میں بات کر رہا ہوں اسی لیے تو ماتم کرتے ہیں اور جان عزیز ہوتی تو جان بچا لیتے اور یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما کا مقصد یہی ہے کاش میں کربلا والوں کے ساتھ ہوتا تو فوز عظیم پر فائز ہوتا کیا کرنا پڑتا تماشائیوں میں کھڑے نہیں ہوتے زنجیر مارنی پڑتی یا کمان لگانا پڑتا اور یہ شرط ہے میں آپ کو بتا دوں آیت تو پڑھ دی لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما اے کاش میں کربلا والوں کے ساتھ ہوتا تو فوز عظیم پر فائز ہوتا فوز عظیم کیا ہے آئے قرآن سے پوچھتے ہیں قیمت ادا کر دے محمد والے محمد قرآن نے آواز دی قل انما اعیدکم بواحدۃ معصوم نے فرمایا قل انما اعیدکم بواحدۃ فی ولایت علی والائمۃ المعصومین قل انما اعیدکم بواحدۃ کہو اللہ ایک نصیحت کرتا ہے کس کے بارے میں تو معصوم نے فرمایا ولایت علی کے بارے میں اللہ نصیحت کرتا ہے ائمہ کی تو اللہ کا کام ہے ہر دور میں جہاں ضرورت ہو ولایت علی کی تو اللہ نصیحت کرے اب جو یہ نصیحت یافتہ گروہ ہے اس کا کیا کہنا آئے پھر آیت آگے بڑھ کے کہہ رہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ فوز عظیم پر فائز ہے مولا فوز عظیم کا مقصد کیا ہے تو امام نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فِي وِلَایَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ شرط ولایت علی ہے شرط ولایت علی ہے فقط فاز فوز عظیما کے معیار پر آنے کے لیے یعنی ولایت علی ہو وہاں کا اقرار کرنے والا ہو اسے خط بھی بھیج کر بلایا جاتا ہے خط بھیج کر بلایا جاتا ہے خط بھیج کر بلایا جاتا ہے اور جو اپنے روحوں نے وہاں پر عہد لیا تھا یہاں ولایت کے مسئلے میں اختلاف نہیں ہوتا مولانا معصوم سے سند ہے میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں بھئی اختلاف ہو رہا ہے منکر ولایت پوچھ رہے بھئی اذان میں علی کیوں اذان میں ولایت کیوں نماز میں ولایت کیوں عبادتوں میں ولایت کیوں ولایت علی کو ہٹا دیا جائے مذہب شیعہ میں عبادت کا نفاذ و بنیاد کیا رہ جائے عبادت کی بنیاد کا نام ہے اقرار ولایت علی ابن ابی طالب فقط فاز فوزا عظیما کا جو مقصد ہے اقرار ولایت علی ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں عزائے حسین اور ولایت علی کا اقرار ولایت ہو گیا
تو جان کی پرواہ نہیں کی جاتی. کیا کہنے واہ 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 واہ. تو ماتم کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں. حضور آئے ولایت علی کے مقصد پر میں آپ کو اور کچھ بتاتا چلوں. خل پر لکھ لیجئے گا پیغام. اب حسینیوں کا نعرہ کیا بن گیا سرزمین کربلا پر؟ انا علی دین علی ابن ابی طالب. واہ 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 واہ. ہر حسینی تعارف میں کہہ رہا تھا، نعرہ تھا نا کربلا والوں کا، واہ واہ واہ. میں دین علی ابن ابی طالب پہ ہوں. پھر سوال کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. کیا توحید والا ہے؟ کیا اللہ والا ہے؟ جواب ہی ہے دین علی ابن ابی طالب پر سب ہے. کچھ ہے. واہ واہ واہ. یعنی ولایت علی پر آ جانا توحید پر آ جانا ہے. واہ واہ واہ. تعلیمات رسالت مآب کو تسلیم کر لینے کا نام ولایت واہ علی. واہ واہ واہ. اور توحید کا اقرار جس کی ولایت کے اقرار پر ہو تو معصوم سے سند مل جائے، اس کے عقیدے مزین کر دے معصوم. واہ واہ. اور فرمائے وَالْإِقْرَارُ وَبِالْإِقْرَارِ وِلَایَتِ عَلِیِّ ابْنِ ابی طالب تمام وحدانیہ. اقرار ولایت علی ابن ابی طالب پہ توحید خدا. واہ 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 واہ. یعنی علی کی ولایت کا اقرار کیا تو اللہ کو واحد مانا، واہ واہ واہ. اور ولایت ہٹا دیا تو گویا اللہ نے واحد کو عددی اعتبار سے ایک مانا بندے نے. واہ واہ واہ. اس لیے ہوا احد بالولایہ لا بعدد. عدد کے حساب سے ایک نہیں ہے اللہ. کیا کہنے میں. واہ واہ. ولایت کے اعتبار سے واحد و احد ہے اللہ. واہ 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 واہ. ارے ولایت علی ولی اللہ. ارے ولایت علی ولی اللہ. صدے قبول ہو گئی بھائی منزل. واہ 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 واہ. میرا پہ چلے گی باتیں. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. یہ آپ کی انکساریہ عربائی معراج کی منزل پر نہیں واقعی جا رہی ہے. گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں مولا شاید ہے مزید پہ شہزادی آتی ہیں. معراج خود ولایت علی سے قائم ہے. واہ واہ واہ. ولایت نہ ہوتی تو معراج کا مقصد بھی نہ ہوتا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. معراج کا مقصد نہ ہوتا. ارے بھائی قرآن سے بتاؤ ولایت علی. ہم نے آیتیں پیش کرنی شروع کر دی، تفاسیر بتا رہے ہیں دیکھو ولایت علی ہے، آیت میں ولایت علی ہے. نہیں، نام جہاں ہے وہاں لکھا ہو، جہاں لکھا ہو وہ بتاؤ. پھر ہم سورہ کہف پڑھ کے سنا رہے ہیں. اللہ کی ولایت حق ہے. پھر پوچھ رہے اس میں علی کا نام کہاں ہے. وہ نکالتے بھی اور پوچھتے بھی عجیب لوگ ہیں. چھپاتے بھی ہو اور پوچھتے بھی ہو کہاں ہے علی. پھر بھی یہ چھپانے سے کسی کے چھپا نہیں ہے. وہ جس کی مخلوق کو نہیں چھپا جا سکتا. واہ 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 واہ. وہ سورج کو چھپا سکتا ہے، بندے میں قوت ہے. وہ مخلوقات کو نہیں چھپایا جا سکتا. بادشاہ کو کیا چھپاؤ گے. علی علی علی. کیا مثال ہے. اس کی ولایت اتنی مزین ہے. یہ شمس و قمر میں جو زو آئی ہے ضیاء اقرار ولایت علی کے سبب ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. یہ نگینے ہیں اقرار ولایت علی کے سبب ہاتھوں کی زینت بنے، ورنہ راستے کی ٹھوکر بن جاتے. واہ 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 واہ. اور جتنے پتھر تمہیں راستوں میں دکھیں گے تمہاری ٹھوکروں میں آئیں گے، سمجھنا انکار ولایت کا سبب ہے. جو ہاتھوں کے نگینے بن جاتے ہیں سمجھنا اقرار ولایت علی ہے. واہ 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 واہ. اور اس اثرات میں بہت کچھ پڑھا جا سکتا ہے. حضور درود پڑھے سب مل کے محمد والے حضور. حدیث پر حدیث سوچا میں ابھی ذہن بنا کے حیا علی العزا پر یقین جانیے قمصے اور عشرے رکھے جائے تو صرف عزائے حسین میں اس کی تائید اللہ کی نصرت ہے. عزائے حسین بے شک بے شک. پریشانی کی بات ہے کیا بھائی؟ نہیں. اللہ کی نصرت ہے عزائے حسین. رسول اللہ کی نصرت ہے عزائے حسین. واہ واہ واہ. زہرا کی نصرت ہے عزائے حسین. واہ. علی ولی کی نصرت ہے عزائے حسین. واہ. حجت خدا کی خوشنودی ہے عزائے حسین. واہ 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 واہ. ارے جن کا مقام یہ کہیں جاتے ہیں تو معراج پر جاتے ہیں، لیکن عزائے حسین وہ ہے. ارے واہ ارے واہ بھائی کہاں واہ. بیٹھے ہو جو بات کر رہا ہوں میں؟ وہ یہاں جاتا ہے. وہ یہاں آ جاتے ہیں. معراج میں جانے والے عزائے حسین میں فرش عزا پر چلے آتے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. عزائے حسین میں کس کس کو پایا ہم نے؟ واہ واہ واہ. وہ بظاہر ہمارے درمیان میں خطیب بول رہا تھا، وہ خود اپنے سے نہیں بول رہا تھا، وہی بول رہا تھا جو مومنین کے قلوب چاہتے تھے. واہ واہ واہ. وہ وہی بلوایا جا رہا تھا جو خطیب ازلی چاہ رہا تھا. واہ 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 واہ.
کون ہے خطیب ازلی؟ پریشان تو نہیں اللہ ہے؟ اکبر اللہ اکبر خطیب ازلی کون ہے؟ لسان اللہ المطلق اللہ سلامت رکھے اور رفا بیٹھے. خطیب ازلی ہے علی ابن ابی طالب. خطیب ازلی ہے علی ابن ابی طالب. جملہ یاد رکھیے گا، اس مجلس کا جملہ ہے. خطیب ازلی ہے. ارے کیسا خطیب ہے؟ جس خطیب کی آواز میں جو زبان کا محتاج نہیں ہوتا، اس خطیب کی آواز کو اختیار کرتا ہے، اس کی سمدیت کا تقاضا پورا کرتا ہے، وہ زبان کا محتاج نہیں ہے. یعنی جو اس خطیب کی آواز کا انتخاب کر لے وہ اپنی سمدیت کی دلیل پیش کرتا ہے، چاہے معراج میں ہو کہ کوفے کی سرزمین میں ہو. جسے سمجھ میں آ جائے ان کو سلام کر دو. خدا را یہ نہ سمجھنا پھر بھی سمجھنے والوں نے کہ علی کی بیٹی نے اپنے بابا کے لہجے میں بات کی ہے. میں اتنا عرض کر دوں عرفا کی بارگاہ میں کہ یہ حجاب بی بی کی آواز پر حجاب ہے. آواز علی، آواز علی بھی خود حجاب ہے بی بی کی آواز. یعنی بی بی کی آواز کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکا جس کی آواز پر اپنے بابا کی آواز کا حجاب ڈال دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ مشیت خدا کی بیٹی ہے، حقیقی بانی ازا ہے. ساری کائنات کا نظام ازا ہی اسی کے اختیار سے نکلتا ہے. نظام ازا پر کرم فرمانے والی شہزادی ہے یہ. اللہ اکبر اللہ. نظام ازا پر ساری کائنات کے نظام ازا کو چلانے والا کون پڑھے گا؟ کیا پڑھے گا؟ ہائے ہائے کیا بات کہہ دیا. یقین جانیے بھائی، آن لائن مجالسوں کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن جو آپ کا یہاں پر ہونا موجودگی مجھے جو سہارا دے رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مجلس حسین میں باقاعدہ ہم بیٹھے ہیں. بے شک بے شک ایسا ہی لگ رہا ہے. میرے قلب کو مکمل طور پر مطمئن ہوں. ہونا بھی ایسی چاہیے. قلب مطمئن نہیں ہوتا، قرآن کہہ رہا ہے اس وقت تک اللہ کا ذکر نہ ہو جب تک. واہ واہ واہ. اور اللہ ہی کا ذکر ہے. معصوم فرماتے ہیں ذکر ہونا ذکر اللہ ہی. ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وہ ذکر آدائین من ذکر الشیطان، ہمارے دشمنوں کا ذکر شیطان کے ذکر میں سے ہے. اس لیے ہم اللہ کا ذکر کرنے کی خاطر کثرت سے یا حسین کہتے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر ہوتے رہے. پڑھتے سے مل کے محمد معراج ولایت علی سے خالی نہیں، توحید کی شرط ولایت علی سے خالی نہیں، صفتوں کے ماننے کی شرط ولایت علی سے خالی نہیں، اسماء کی معرفت ولایت علی کی شرط سے خالی نہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ولایت علی کے شرط سے خالی نہیں. کوئی یہ پوچھے بھائی آدم کے دور میں علی ولی اللہ کہاں تھا، کوئی پوچھے الیاس کے دور میں علی ولی اللہ کہاں تھا، کوئی پوچھے ابراہیم کے دور میں علی ولی اللہ کہاں تھا. ہم تو یہی پڑھتے آئے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. تو انہیں جواب دے دینا افسوس ہے ان کے عقول پر کہ پتھر پڑ گئے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں ماننے پر آئے تو آغا کے غلاموں کے کلموں کو مان لیا. آدم صفی اللہ کون ہے؟ آدم صفی اللہ کون ہے؟ علی کا شیعہ ہے. وہ جس کا کلمہ آ جائے تو سب مان لے. ارے آغا کا کلمہ کہاں کیا ہے؟ علی ولی اللہ پوشیدہ تھا لا الہ الا اللہ میں شرط کے ساتھ، پوشیدہ تھا لا الہ الا اللہ میں شرط کے ساتھ. ارے کبھی تو سیکھو، آؤ معرفت والوں کے یہاں بچوں کو روک دے رہے وہاں نہ جاؤ. وانا وہ لوگ علی کو حد سے بڑھا دیتے. خدا کی قسم نہ کوئی علی کو حد سے بڑھا سکتا ہے، نہ کسی کے پاس جرت ہے. ہو ہی نہیں سکتا بھائی، علو کر ہی نہیں سکتے. علو اس وقت ممکن ہے جہاں علی کے حدود بتا دیا جائے. جو مظہر ذات اللہ ہو اس کے حدود کیا لا محدود کا مظہر ہے علی، لا محدود کا مظہر ہے علی. نہ اس کے خالق کی کوئی حد ہے، نہ اس کے مظہر کی کوئی حد ہے. یہ افسوس اس بات کا ہے بندے مقصرانہ روش پر چل کے ارے یہ علی میں نہیں، یہ علی میں نہیں، یہ علی میں نہیں، یہ علی میں نہیں. پھر کس میں کیا بچا؟ اگر علی میں نہیں ہے تو پھر کس میں کیا بچا؟ حضور میں ایک بات معرفت کے حوالے سے کہہ دوں، اجازت ہے آپ حضرات کی؟ اردو بول رہا ہوں
اور ابھی عبارتیں پھر انشاءاللہ کسی مجلس میں. معصوم سے سند حاصل ہے. معصوم سے بندہ پوچھ رہا ہے مولا اللہ آلات نہیں رکھتا, اعضا نہیں رکھتا جس سے وہ دیکھے, بصارت اردو بول رہا ہوں کہ جس سے وہ سنے, تو فرمایا یقیناً نہیں رکھتا. پھر وہ کیسے سنتا ہے, کیسے دیکھتا ہے؟ واہ 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 واہ. کیف یبصرو کیف یسمعو, وہ کیسے سنتا ہے, کیسے بولتا ہے؟ تو امام نے فرمایا وہ یسمعو بنفسہ, وہ یسمعو بنفسہ, وہ اپنے نفس سے دیکھتا ہے. یبصرو بنفسہ, نفس سے سنتا ہے. کیوں؟ وہ آلات کا اعضا کا محتاج نہیں ہے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. کہ محتاج وہ نہیں ہوتا جو علی رکھتا, واہ واہ واہ. کیونکہ نفس سے دیکھتا ہے. معصوم فرماتے ہیں نحن نفس اللہ, واہ واہ ہم واہ. اللہ کا نفس ہے. آہا. جب تک فضیلت حیدر کا کچھ ذکر نہ ہو واہ واہ. تو پھر ہمارا یہاں بیٹھنا بس ہو جاتا ہے. بے شک بے شک زینوا مجالسکم میں ذکر علی ابن ابی طالب کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا, بے شک بے اور شک. ہر ایک کا غیر کا ذکر عبادت نہیں ہوتا. کیا کہنے, واہ واہ. صرف میرے مولا علی کا ذکر عبادت بے ہوتا ہے. شک, لا رہے لا اور رہے. پیغمبر نے فرمایا حبہ عبادت اللہ, اے علی تیری محبت اللہ کی عبادت, واہ واہ اور واہ. اتباع فریضت اللہ, تیری اتباع اللہ کا فریضہ ہے. واہ 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 واہ. محروم ہو جاتے. کیا نظر والا وجہ علی ابن ابی طالب عبادت کے زمرے کے وہ زمانے میں تو نہیں ہے, اب محروم عبادت ہو جاتے. پیغمبر نے محرومیوں کو دور کر دیا. واہ 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 واہ. کیا کیا؟ حبہ عبادت اللہ, اس کی محبت, وہ ذکر ہو عبادت اللہ. واہ 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 واہ. بھئی جب اللہ کی عبادت ہے اس کا ذکر, تو عبادت میں سے عبادت نہیں نکالی جاتی. واہ 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 واہ. عبادتوں میں سے عبادتوں کو نکالا نہیں جاتا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر جب یہ ہے تو اللہ کے ذکر میں سے اللہ کے ذکر کو نہیں نکالا جاتا. واہ 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 واہ. کیا بتاؤں؟ وہ زمانے سے بھی محروم نہیں ہے, کیونکہ مولا نے کہا اس کو دل کی آنکھوں سے آنا, پھر مولا کو دل سے. اس زمانے سے بھی محروم. بس ظاہری طور پر وہ زمانے کو نہ پاتے ہوئے کوئی کہتا بھائی علی کا چہرہ تو دکھائی نہیں دیتا. تمہیں کیا پتا ہم کب کب علی کو دیکھتے ہیں, یہ بات کیا معلوم ہے کب کب علی کو دیکھتے ہیں. اہل بیت اطہار نے ہمیں بھی معراج سے محروم نہیں رکھا. رسول اللہ نے بھی ہمیں, اللہ نے رسول کو معراج سے محروم نہیں رکھا, اور علی نے ہمیں معراج سے محروم نہیں رکھا. تو اسی لیے تو فرمایا مومنین کی نماز معراج ہے. ابھی کتابیں لا کر بتا سکتا ہوں حضور, ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے. بھئی یہ بات ایسا ہے, کھلے دل سے بات کر رہا ہوں. بہار انوار موجود ہے, یہیں لا کر بتا دوں آپ حضرات کو. ابھی آپ کو, یہ میرے گھر میں ہی مجلس ہے, آپ چاہے تو جب چاہے ریفرنس لے لیجئے, جتنے حضرات سن رہے ہیں. لیکن مجھے اتنا یقین ہے کوئی اہل ولایت علی کو کسی حوالے کی محتاجگی نہیں. قرآن سے پہلے جو زمین پر بھی آ کر قرآن بولے, یہ وہ کانوادہ ہے, قرآن سے پہلے قرآن بولتا ہے تو قرآن کو تصدیق مل جاتی ہے کہ قرآن ہے. پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اس کی ولایت کتنی قدیم ہے بتا دوں. لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن سے بتاؤ ولایت, بہت بتا دیا قرآن سے. اب ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں. بتاؤں بات؟ بسم اللہ یا علی مدد. قرآن کے ماتحت ولایت کو ثابت کرو. ہم ولایت کے ماتحت قرآن کو ثابت کرتے ہیں. ہے تو بات بولے. کوئی میں کان میں کہہ کر کسی کو چھپانے والی بات نہیں کہہ رہا ہوں. یہ علل اعلان بات ہے, سینکڑوں لوگ سنیں گے, اعتراض بھی ہوگا, دعا بھی ملے گی. اعتراض کی پرواہ میرے رسول اللہ نے نہیں کی تو میں کیوں کروں؟ اللہ نے گارنٹی دے دی, واللہ یعصمک من الناس. وہ گنڈوں سے ہم کبھی ڈرتے ہی نہیں ہیں. گنڈے حقیقت میں منکر ولایت کو کہتے ہیں. اقرار ولایت اور تبلیغ ولایت کرنے والے ہمیشہ ہیرو تھے, ہیرو ہے, ہیرو رہیں گے. بے شک بے شک. جوامر تھے, ہر دور میں جوامر تھے اقرار ولایت اور تبلیغ ولایت کرنے والے. آج بھی جو خطبہ اقرار ولایت کے ضمن میں تبلیغات ولایت علی کر رہے ہیں وہ جوامر ہیں. ان کا میرا سلام. جو بھی تبلیغ ولایت علی کرے گا, چاہے کسی خطے زمین کا رہنے والا ہو, وہ ہمارا بھائی ہے. بے شک. حقیقی رشتہ ہے اس سے برادری کا ہمارا. بے شک. حقیقی رشتہ ہے برادری کا
کیونکہ اقرار ولایت میں وہ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے، بے شک ہم اس کے لیے اجنبی ہے، کیونکہ جن کی روحوں نے عالم ارواح میں سب بستہ ہو کر ساتھ ساتھ خالو بلا شہید نہ کہا، تو ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں جو اذان میں علی، نماز میں علی، زکوٰۃ میں علی، جو ہر امور میں علی 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 کہتے ہیں، ولایت علی رکھتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے حق عبادت کو بجا لاتے ہیں جو اقرار ولایت علی ابن ابی طالب کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ حضور پتہ نہیں آپ حضرات کتنا عرصہ جو یہ میڈیا پہ مجالسیں چلتی ہیں مجھے نہیں معلوم، ورنہ میں گھنٹے 2 گھنٹے پڑھنے کا عادی ہوں اور آہستہ آہستہ سکون سے پڑھتا ہوں۔ معرفت نورانیہ پر میرا اپنا پسندیدہ سبجیکٹ ہے معرفت نورانیہ، اور یہ میرا پسندیدہ نہیں، اللہ کا پسندیدہ ہے، رسول اللہ کا پسندیدہ، اور معرفت نورانیہ واجب ہے، مستحب نہیں ہے، معصوم کا فرمان ہے۔ خود مولا علی فرماتے ہیں ان معرفت نورانیہ معرفت اللہ و معرفت اللہ معرفتی، سبحان اللہ۔ معرفت نورانیہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت میری معرفت ہے، اور نہیں فرمایا الگ انداز میں میں نے بات کہی ہے، اللہ کی معرفت میری معرفت، معرفت نورانیہ اللہ کی معرفت، معرفتی معرفت اللہ، و معرفت اللہ معرفتی، و معرفت نورانیہ معرفتی۔ اور پھر اور ہوتا کیا ہے بھائی، جب ہم فضائل حیدر پڑھتے ہیں اپنے اپنے انداز میں مطابق احادیث، تو مقصرین بڑے پریشان ہوتے ہیں، بھائی ہمیں یہ معرفت کیوں نہیں جو آپ کو مل گئی ہے؟ بھائی گھر میں کتابیں آپ کی رکھی ہوئی ہے، لیکن